ایک زمانہ تھا جب برصغیر کی سرزمین پر مغل سلطنت اپنی شان و شوکت کے عروج پر تھی۔ تاج محل کی چمک ابھی نہیں تھی اور شاہ جہاں کی حکومت اپنے شباب پر۔ ان دنوں اشیزید دیوا نمرا اورنگزیب عالمر۔ بچپن سے ہی اورنگزیب دوسروں سے مختلف تھا۔ جہاں باقی شہزادے کھیل کود میں وقت گزارتے، وہاں وہ اکثر راتوں کو جاگ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ شاہی محل میں رہ کر بھی دل میں عاجزی تھی۔ وقت گزرا اور شاہی محل میں طاقت کی جنگ شروع ہو گئی۔ شاہ جہاں کے بیٹوں کے درمیان تخت کے لیے جدوجہد چھڑ گئی۔ دارا شوا، شجاع، مراد سب اپنے اپنے لشکر لے کر میدان میں اتر آئے، لیکن ان سب میں سب سے زیادہ عقل و صبر والا شہزادہ تھا اورنگزیب۔ جنگ کے میدان میں جب تلواریں ٹکرائیں تو دھول اور خون کے بیچ اورنگزیب نے صرف ایک دعا کی، اے اللہ، اگر میں حق پر ہوں تو مجھے کامیابی دے۔ آخرکار قسمت نے فیصلہ کیا۔ اورنگزیب نے تاج حاصل کیا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ تاج صرف حکومت نہیں بلکہ ذمہ داری ہے۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد وہ دوسرے بادشاہوں کی طرح فخر سے نہیں بلکہ عدل اور ایمان سے حکومت کرنے لگا۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا انصاف، عبادت اور شریعت۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن ایک بوڑھی عورت دربار میں آئی، اورنگزیب کے سامنے کھڑی ہو کر روتے ہوئے بولی، بادشاہ سلامت، آپ کے سپاہی نے میرا کھیت چھین لیا ہے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ سب کو لگا کہ بادشاہ غصے میں آج سب کو سزا دے گا، مگر اورنگزیب نے بڑی نرمی سے کہا، اگر بادشاہ کے سپاہی نے ظلم کیا ہے تو بادشاہ خود انصاف کرے گا۔ وہ خود گھوڑے پر سوار ہوا، دیہات گیا، کھیت ناپا اور سپاہی کو سزا دی۔ یہی تھا عالمگیر کا عدل۔ دن گزرتے گئے، فتوحات ہوئیں، لشکر بڑھے، مگر بادشاہ کی سادگی نہ بدلی۔ جب دوسرے بادشاہ سونا اور جواہرات جمع کرتے، اورنگزیب اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک لکھتا اور اس کی کمائی سے اپنا خرچ پورا کرتا۔ ایک دن وزیروں نے پوچھا، جہاں پناہ، ہم نے آپ کے لیے نیا تخت تیار کیا ہے، خالص سونے کا۔ اورنگزیب نے مسکرا کر کہا، جس تخت پر بیٹھ کر اللہ کا خوف نہ ہو وہ تخت نہیں، آزمائش ہے۔ آخر عمر میں جب وہ دکن کی جنگوں میں مشغول تھا، اس کے بال سفید ہو چکے تھے، ہاتھ کانپنے لگے تھے، مگر دل میں ایمان ویسا ہی مضبوط تھا۔ ایک رات اس نے اپنے بیٹوں کے نام خط لکھا، میرے بچوں، میں نے اپنی زندگی میں ایک پائی حرام کی نہیں کمائی، مجھے سادہ مٹی میں دفنا دینا تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ کچھ دن بعد وہی بادشاہ جس نے آدھی دنیا پر حکومت کی، خاموشی سے اپنے خالق کے حضور چلا گیا۔ نہ تاجرا، نہ تخت، نہ لشر، بس سیدہ قبر جس کے اوپر قرآن کھلا ہوا تھا۔ اورنگزیب عالمر، ایک ایسا بادشاہ جس نے دنیا کو دکھایا کہ اصل عظمت حکومت میں نہیں بلکہ انصاف اور ایمان میں ہے۔